بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جو وفد جانا ہے نا سر وہ مختلف ممالک جائے گا. ٹھیک ہے. ششی تھرور کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ ایک عجیب و غریب سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے, جہالت کی انتہا پہ ہو رہی ہے کہ جیسے یوں دنگل ہونا ہے یا ایک ڈیبیٹنگ کلب میں ایک طرف کھڑا ہوگا بلاول بھٹو زرداری, ایک طرف ششی تھرور. بھائی کون جیتے گا ان میں سے؟ دس از نان سینس. دونوں ڈیلیگیشنز کا آبجیکٹو انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب مختلف ملکوں میں جائیں گے ٹو ٹیل آر سائڈ آف دا اسٹوری, یعنی ہمارا بیانیہ کیا ہے. ششی تھرور جو ہے انڈیا کے دیگر پارلیمنٹیرین دیگر ممالک میں بھی جا رہے ہیں. لیکن میں کیوں تمہیں امپورٹنس دینا چاہ رہا ہوں کہ ششی تھرور کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس کا فوکس ہے امریکہ, اس سے بھی زیادہ اقوام متحدہ اور اس کے پرماننٹ ممبرز. اوکے, آ گئی سمجھ. اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں سیاست میں آنے سے پہلے ہی از اے ویری بریلینٹ پرسن, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. 22 سال کی عمر میں, جو بہت بڑی بات ہوتی ہے, 22 سال کی عمر میں انہوں نے فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی, ٹفٹ اسکول بوسٹن, وہاں سے پی ایچ ڈی کی تھی. in the age of 22. ایٹ دی ایج آف 22. ٹھیک ہے نا. اچھا. اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ اقوام متحدہ میں کام کرتا رہا اور اس کے ہیڈ کوارٹر میں ہی واز نمبر 2, اور ونس ہی آلسو ٹرائیڈ ٹو بی کہ کبھی سیکرٹری جنرل ہو پائے. مائی گاڈ. اچھا. یس. تو وہاں پر میری اطلاع کے مطابق آج کل تمہیں پتا ہے کہ وہ میرا ٹویٹر بھی بند کر دیا ہے, اور یہ میرا بھی سر, ہم بہت سے لوگوں کا. اور ظاہر ہے کہ کسی کو آج کل واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان پہ جاسوسی کا الزام نہ لگ جائے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فائل تیار کی ہے جس کو انہوں نے اپنے عوام کو ابھی تک دکھانا پسند نہیں کیا. ہمیں تو چھوڑیں, ہم تو دشمن ٹھہرے. اس فائل میں وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کنونسنگ آرگومنٹ ہیں کہ جی پہلگام واقعے کا ذمہ دار جو تھے وہ پاکستانی تھے, یہ پاکستان میں پلان ہوا اور یہ وہاں پر لوگوں کو دکھایا جائے گا. اب آپ کے پاس یہ اطلاع ہے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت ہیں؟ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں جن کو چرب زبان سفارتکاری کا ماہر ششی تھرور صاحب, ششی تھرور جو ہے وہ ایسے لوگوں کے سامنے رکھے گا کہ لوگ ہماری بات تسلیم کر لیں گے. اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ ثبوت اس کو کیوں نہیں دیا جس پہ الزام ہے, آپ نے سیدھے میزائل مارے, یہ نہیں پوچھیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ جی کوئی فائدہ ہی نہیں یار اس پہ آرگومنٹ نہ. فرض کرو میں انڈین ہوں, میں یہ کہوں گا کہ جناب ہم تو کتنی مطلب آپ کے آگے بھی روتے رہے, ان کے آگے بھی وہ تو باز نہیں آنے دیتے, ذکی کریے, اس طرح مت کرو. سو یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں گئے ہوئے ڈیلیگیشن سے ہماری توقعات بہت زیادہ ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک ہسٹورک چیلنج ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ کا صدر نام لے کر کہہ رہا ہے. اس سے پہلے تو اس نے یہ کہا تھا سابق وزیر اعظم کو کہ جی میری اوساکا میں ملاقات ہوئی تھی اور نریندر مودی نے کہا جی تسی مسئلہ کیوں نہیں حل کرا دے کشمیر کا, اور اس کے بعد چپ ہو گیا. لیکن اس دفعہ ایٹمی جنگ بند کروانے کے بعد موصوف نے کہا کہ میں کشمیر کے مسئلے کو یہ یعنی 1500 سال مسئلہ 1000 سال مولانا حسلہ چاہتا ہوں. آئی تھنک کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کیچنگ یو بائی یور ورڈ, کہنا چاہیے کہ سر آئیے بسم اللہ کریں. آپ برائے مہربانی, اور اس میں یقینی طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ان کی مارکو روبیو سے ایک تفصیلی ملاقات ہو, جو اتفاقاً آج کل نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ملاقات میں وی ہیو ٹو رب ان دیز پوائنٹس. سیکنڈلی, آلریڈی ورلڈ بینک کا سربراہ اجے بنگا, جو ادروائز انڈین اوریجن کے ہیں لیکن اب امریکن سٹیزن ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ جی انڈس بیسن ٹریٹی, تو انڈس بیسن ٹریٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہونے کے لیے بھی بلاول بھٹو زرداری, اور ان کا بڑا اسٹرانگ کیس اس وجہ سے یہ یعنی پرسویسیولی بنتا ہے کہ یہ لوور سپیرین کو
ریپرزینٹ کرتے ہیں سندھ کو، ہاں ٹھیک ہے. اور وادی سندھ جس سے ہوا تو وہ سندھ تاس معاہدہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی اگر آپ پیور تاریخی اس میں دیکھو تو بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو وفد جا رہا ہے اس کو زیادہ ہسٹورک چیلنجنگ، اس مور چیلنجنگ دین ششی. ششی بھائی. ٹھیک ہے، یو ہیو آرگومنٹ. ہم نے ایک کیس تیار کیا، دنیا مانتی ہے مان لے، نہ مانے نہ صحیح. لیکن وہاں تو صورتحال بڑی، ششی صاحب پہ تو بڑی تنقید ہو رہی ہے سر. کہاں وہ ادھر ہندوستان وہ کریں، ہم بی جے پی والے ہیں تو اس کو کیوں وہ کیا ہے. وہ یار سبرامنین وہ جو سوامی صاحب نے، وہ یار یہ ذرا اچھا جی خوش شکل آدمی ہیں، کون؟ گڈ لکنگ بھی ہیں اور ویسے بھی بس. تو یہ ذرا کچھ خواتین کے ساتھ ان کا مسئلہ رہا تو یار چھوڑ دی. یہ ایک نان سینس سی بات ہے. یہ وہ یعنی سوامی صاحب جو ہے یعنی کہ ایک سڑیل قسم کا بندہ ہے یار. وہ بہت ہی ہندوتوا وہ کہتا ہے جی یہ کس بندے کو بھیج رہے. بہرحال دیر ہیڈ بین اے اسکینڈل، اس کا حوالہ دے رہا ہے. اس کو بیسیکلی اعتراض یہ ہے کہ بی جے پی نے کانگریس کا بندہ کیوں اٹھایا. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. اچھا وہ کیا؟ آپ کو یاد ہوگا نیٹ فلیکس پہ ایک سیریز چلی تھی کیڑی؟ کیرالا فائلز. ہاں کیرالا فائلز. یس یس. بھارت میں وہ بین تھی. اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے کہاں آیا تھا یاد ہے آپ کو؟ آپ نے بتایا شاید کیرالا کا ذکر کیا تھا. کیرالا. ہاں ہاں ٹھیک. ہاں. اور اتفاق ایسا ہے جی کہ یہ ہمارے کیرالا کے جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ خلیجی ممالک میں ہوتے ہیں. تو ان پہ یہ الزام لگتا ہے ہنڈی اور حوالہ. ان میں سے ایک لڑکا جو تھا اس کا نام تھا عاصم عمر. اس نے وہاں پہ ISIS کا سیل بھی بنا لیا. ہاں ہاں ہاں. تو وہاں پہ جو اسلامی انتہا پسندی کی تنظیم چل رہی ہے وہ بیسیکلی داعش کی ریپرزنٹیشن ہے. اور لطیفہ یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو جیوتی ملہوترا، وہ جب جیوتی ملہوترا کا نام آیا تو میں نے ایک دم سے اپنا سر پکڑ لیا. جی ہماری بہت اچھی دوست ہیں، انڈیا کی جرنلسٹ ہیں، لیا اور گجرانوالہ سے تعلق ہے ان کا. تو وہ انڈیا بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ ٹریبیون کے لیے لکھتی ہیں، بہت اچھی بڑے. تو میں نے کہا یار اللہ نہ کرے کہ وہ نہ ہو، لیکن نہیں یہ کوئی یوٹیوبر ہے. یوٹیوبر. ہاں. دس یوٹیوبر اس کا انہوں نے پتہ لگاتے کہا کہ یہ خاتون کیرالا گئی تھی اور کیرالا یہ اس علاقے میں گئی سر ٹائم ختم ہو گیا. جہاں پر نیوی کی تربیت گاہ ہے. وہاں سے فوٹوز دی ہے باقی چیزیں. ارے نیوی کی تربیت گاہ سمجھا کرو نا. تو یہ کلبھوشن یادو کہاں کا ہے؟ نیوی کا ہے نا سر. اچھا کہاں، کیا اس کا ٹارگٹ تھا؟ بلوچستان. ہیلو. ہاں اچھا. تو آگے پھر کیرالا میں کون ہوتے ہیں؟ پہنچ گیا. اور دوسرا اس پہ الزام یہ بھی ہے کہ مریم صاحبہ کے ساتھ اس کے ویڈیو ہے فوٹو اور پہلگام بھی یہ گئی تھی. خیر نہیں تم اس پہلو کو دیکھو نا ذرا. ہاں ہاں ٹھیک ہے پہنچ گیا. صحیح ہے ٹھیک ہے. ایک بریک ٹائم کم ہے جی. ایک بریک. آپ کو یاد ہوگا 16 مئی کو معروف برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے یہ خبر دی تھی کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے نائب وزیر خارجہ جناب ابراہیم صدر صاحب، انہوں نے خفیہ نائب وزیر داخلہ ہیں یہ. نائب وزیر داخلہ. جی جی آپ خارجہ کیا کہتے ہیں؟ نائب وزیر داخلہ. نائب وزیر داخلہ. اچھا جی. اور انہوں نے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جو امیر المومنین کہلاتے ہیں افغانستان میں ملا ہیبت اللہ صاحب، مولوی ہیبت اللہ صاحب، ان کے یہ بہت قریب. ملا نہیں سر، مولوی ہیبت اللہ. ملا ہیبت اللہ صاحب کے جی بہت ملا قریب کہنا. ہے. میری مرضی ہے بھائی، امیر المومنین ہے ہمارے. اب اس کے بارے میں یہ خبر بھی آئی ہے، ایک انڈیا کا اخبار ہے جی سنڈے گارڈین، اس کا ذکر بھی بعد میں کریں گے کہ کیا ہے. اور انہوں نے اس اخبار کو ضرورت نہیں ہوئی نام لینے کی، ہم بتائے دے رہے ہیں. انہوں نے بھارت کے مشیر برائے قومی سلامتی اجیت دیول سے بھی ملاقات کی ہے. یہ ابراہیم صدر اور ان سے کہا ہے کہ جی خفیہ مواصلاتی چینل. اب فخر کاکا خیل کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ اس بندے کی جب میں نے تصویر دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ بندہ کسی زمانے میں پشاور ہوتا تھا اور وہاں پہ اس کو حاجی صاحب بولتے تھے اور یہ بڑے مشکوک قسم کے لوگوں سے ملتا ملاتا تھا. تو سب سے پہلے موسٹ ویلکم فخر کاکا خیل، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. جی فخر بھائی السلام علیکم. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابراہیم صدر صاحب ہیں
میں نے جب ان کی تصویر دیکھی تو مجھے یاد آیا کہ یہ کسی زمانے میں پشاور میں ہوتے تھے، حاجی صاحب ان کو کہا جاتا تھا، اور یہ وہاں کافی مشکوک لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے تھے، اور شاید اس کی وجہ سے انہیں پشاور چھوڑنا پڑا تھا ودن طالبان جو ان کی ٹینشنز ہوتی ہیں۔ کیا میری اطلاع یا شبہ درست ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں؟ بالکل، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، آپ صدر ابراہیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ بالکل آج سے 1 دہائی سے بھی زائد قبل یہ پشاور میں ہوا کرتے تھے، وہاں ایک مدرسے میں بھی یہ کافی وقت انہوں نے گزارا ایک مقامی مدرسے میں، اور یہ جو صدر نام پڑا ہے وہ ہمارے پاکستان کی ایک دینی تنظیم ہے جس کا ایک سیاسی چیپٹر بھی ہے، تو وہاں پر جو مقامی جو طلبات ہے وہ ان کو صدر صاحب کے نام سے جانا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا نام صدر ابراہیم پڑا۔ دراصل یہ کافی تیز و ترار قسم کا بندہ ہے، چونکہ ان کے قریبی ساتھی جو پشاور میں ہی ان دنوں میں مقیم ہوتے تھے، تو ان کے حوالے سے کافی کچھ سننے کو ملتا رہا۔ 9/11 سے قبل بھی یہ جو ملا عمر ہیں ان کے قریبی حلقوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور اس وقت بھی یہ دفاع میں تھے، لیکن اس وقت اس کو لوئی پاسوال یعنی ایک قسم کا IGP پولیس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہوتا تھا، اور ساتھ میں دفاع کی وزارت میں بھی یہ کام کرتے رہے۔ 9/11 کے بعد باقی دیگر جو قائدین تھے ان کی طرح یہ بھی پشاور آ گئے، حالانکہ ان کی قربت قندھار کے ساتھ زیادہ تھی، اور پشاور میں جب یہ تھے تو یہ زیادہ تر جو حقانی نیٹ ورک کا جو ان کے اثر کے نیچے جو علاقے ہیں، مثلا پکتیکا، ننگرہار، کنڑ، کابل، تو وہ زیادہ تر ان علاقوں میں یہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، لیکن وہ براہ راست آپ یوں سمجھیے ان کی جو وفاداریاں تھی وہ ملا عمر یا قندھار شورا کے ساتھ تھی، لیکن وہ جو بیٹل گراؤنڈ یا جو سپیس استعمال کر رہے تھے وہ حقانی نیٹ ورک۔ ایک اور بات بھی تو ہے جو پھر اگر یہ وہی بندہ ہے تو اس کے بارے میں میرے پاس یہ انفارمیشن بھی ہے کہ جب یہ موصوف، کیونکہ اوریجنلی تو یہ ہلمند کے ہیں نا، تو وہاں پہ وہ ایک ٹرائی اینگل بنتی ہے نا جہاں پہ پاکستان، ایران اور افغانستان کی سرحد ملتی ہے، تو یہ موصوف ایران میں چلے گئے تھے اور وہاں یہ سیستان بلوچستان صوبے میں بہت ایکٹیو رہے ہیں، وہاں انہوں نے مدارس کا ایک نیٹ ورک بھی بنایا تھا۔ اچھا، اب یہ کہ ایران کی حکومت کا اس طرح کے شخص کو، غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ ملا منصور ایران ہی سے واپس آ رہے تھے تو ڈرون میں جب مارے گئے تھے یا جا رہے کراچی سے ایران جاتے ہوئے ایران اس وقت بھی غالباً ان کا نام ایران کے حوالے سے، ملا منصور کے حوالے سے آیا تھا اس بندے کا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح جگہ نشاندہی کی۔ ہلمند کا جو ان کی سرگرمیاں ہیں وہ بعد میں آتی ہیں، لیکن 2016 میں جب ملا منصور مارے جاتے ہیں پاکستانی حدود میں، تو اس کے بعد جو یہاں پشاور کے خصوصاً حقانی نیٹ ورک کے جو رہنما تھے اور جو باقی لوگ تھے، تو یہ کافی اس حوالے سے اعتراضات اٹھا رہے تھے کہ کس طریقے سے ملا منصور پاکستان آئے اور پھر ان کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر اختلافات کا آغاز ہوتا ہے اور یہ چلے جاتے ہیں ایران، جہاں وہ باقاعدہ طور پر وہ پاکستان کے خلاف ایک فرنٹ بناتے ہیں ودن دا افغان طالبان، اور خصوصاً جو قندھار، ہلمند یا اس کے جو زیر اثر لوگ تھے ان میں، کہ پاکستان نے ہم سے بے وفائی کی اور پاکستان ڈبل رول پلے کر رہا ہے۔